اسما سے میری کچھ سال پہلے ہی شناسائی ہوئی تھی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنی بہن کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ تفصیل پوچھی تو ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی، پھر ایک دن خود ہی دل کا بوجھ ہلکا کر بیٹھی۔ بتانے لگی وہ لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، بڑی بہن بہت ہی نفیس، پڑھی لکھی اور پیاری لڑکی تھی۔ والد صاحب کو جگر کا کینسر تھا، انہوں نے جلد بیاہ دی اور 2 سال بعد خود بھی چل بسے۔ اس کے ہسبینڈ ایک سرکاری محکمے میں گریڈ 14 کے ملازم تھے۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، شادی کے 7 سالوں میں اولاد نہ ہوئی، لیکن وہ خوش تھیں۔ 8ویں سال شوہر کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اب چونکہ بچے نہیں تھے تو وہ سسرال میں رہنے کے بجائے اپنے میکے آ گئی۔ بھائی بھابھی نے بصر و چشم قبول کیا، ماہانہ اس کی کچھ پینشن بھی بن گئی تو گزر بسر ہونے لگا۔ 2 سال ہی گزرے تھے کہ خاندان کی طرف سے ان پر دوسری شادی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ یہاں بیوہ یا طلاق یافتہ خاتون کو رشتے میں بھی کافی مشکلات پیش آتی ہیں۔ والدہ بیمار رہنے لگی تھی اور وہ اپنی زندگی میں ایمن کو رخصت کرنا چاہتی تھی۔ ایک جگہ سے رشتہ آیا اور بتایا گیا کہ لڑکے کی عمر 34 سال ہے، ملازمت نہیں کرتا لیکن اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ زمینوں پر نوکر چاکر بھی ہیں اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ 1-2 ملاقاتوں میں رشتہ طے پا گیا، گھر بار اچھا تھا۔ بھائی بھابھی جب بھی گئے لڑکا سر نیچے گرائے چپ سادے بیٹھا رہتا۔ والدین نے بتایا کہ شریف اور خاموش طبع ہے، بلکہ دوسرے معنوں میں بہت سیدھا ہے۔ 2 ماہ بعد نکاح کی سادہ سی تقریب رکھی گئی اور ایمن کو رخصت ہو کر قریبی گاؤں جانا پڑا۔ پہلی رات ہی اس پر انکشاف ہوا کہ لڑکا صرف سیدھا ہی نہیں بلکہ بالکل ہی اللہ والا ہے۔ اسے دوسرے لفظوں میں نیم پاگل یا مجذوب بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس پر قیامت گزر گئی۔ ساری رات وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہا اور وہ دبک کر کونے میں پڑی رہی۔ صبح اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ بچپن سے تھوڑا بہت ذہنی مسئلہ ہے تو کبھی کبھی ادویات کی وجہ سے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیتا ہے، ویسے ٹھیک ہے، فکر نہ کرو۔ اگلے چند دنوں میں اسے پتہ چلا کہ وہ بظاہر 34 سال کا ہے لیکن اس کا ذہن 4-5 سال بچے جیسا ہے۔ وہ خود زبردستی کپڑے بدلنے کو کہتی، کھانا کھلاتی، کبھی تو دن ڈھلے گھر آ جاتا تو کبھی رات گئے۔ 3 ماہ ایسے ہی گزر گئے لیکن اسے اپنے شوہر میں ذرا سی بہتری نظر نہ آئی۔ اسی دوران اس کی امی کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن بعد بھائی بھابھی سے بات کی تو انہوں نے کہا گزارا کرو، شکر کرو سب سر ڈھانپنے کو چھت میسر ہے۔ وہ چپ چاپ سسرال چلی آئی لیکن اس کا نہ دل قبول کر رہا تھا نہ دماغ۔ کہاں وہ پڑھی لکھی اور نفیس طبع لڑکی اور کہاں وہ عقل و خرد سے بیگانہ ایک مجذوب سا شخص۔ اس نے بہت کوشش کی، جتنا وہ کر سکتی تھی وہ اس شخص کو ان تمام نقائص سمیت قبول کر لے، لیکن وہ دل کا کیا کرتی، ان جذبات اور احساسات کا کیا کرتی جو فطری طور پر اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ 2019 میں عید کی صبح تھی جب اس کا مردہ جسم اس کے بیڈ پر پایا گیا۔ اس نے گندم میں رکھنے والی گولیاں کھا نکل لی تھی۔ ایک غلط فیصلے نے اس کو زندگی سے متنفر کر دیا تھا۔ کچھ ماہ بعد سنا کہ اس لڑکے کی مائیں بہنیں پھر سے اس کے لیے رشتہ کی تلاش میں ہیں، شاید پھر کسی جائیداد دیکھ کر یا کسی نے بیٹی کا بوجھ اتارنے کی غرض سے بیٹی اس دوزخ میں اتار دی تھی۔ کچھ دن پہلے خطیب احمد صاحب نے اسی مسئلے پر لکھا تو میری آنکھوں میں کئی واقعات گھوم گئے۔ ان میں ایک دل خراش واقعہ یہ بھی تھا۔ حیرت ہے کہ کوئی نیم پاگل یا سادہ لو لڑکی کو بہو بنانے پر تیار نہیں ہوتا، لیکن اپنی ذہنی معذور اور نیم پاگل بیٹوں کے لیے کیوں کسی لڑکی کی زندگی اجاڑ دی جاتی ہے؟ تب کہا جاتا ہے کہ یہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا پیدائشی ذہنی امراض شادی کے بعد ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ الٹا ایک اور جیتے جاگتے باشعور انسان کو بھی پاگل اور نفسیاتی مریض بنا دیا جاتا ہے۔ چلے لڑکی والوں کو تو اپنا لالچ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک نیم پاگل کو 30 سال تک سنبھالا، اب بیاہ دیں گے تو بہو سنبھالے گی۔ کیا والدین کو رشتہ کرنے سے پہلے تحقیق نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ظلم تو پھر لڑکی کے والدین کرتے ہیں اور برابر کے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔